بلوچ کے میرے شیروں شیرنیوں، ایکسپورٹس کے لیے مشینری آپ کو کشمیر کے بیٹے بلوچ کے بیٹے محمد نواز شریف کا سلام، دوسری چیز ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اور آپ کو کشمیر کے بیٹے محمد شہباز شریف کا سلام، بلوچ کے عوام آپ کی بہت بہت مہربانی، جس محبت اور شفقت سے آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کا استقبال کیا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ میں کہاں کہاں دیکھ کر خطاب کروں، پہاڑوں پہ دیکھوں پھر اگر کوئی جس طرح پتھر میں ابھی یا چھتوں پہ دیکھوں یا برآمدوں میں دیکھوں یا چبوتروں پہ دیکھوں یا ڈھلانوں پہ دیکھوں یا اس میدان میں دیکھوں، میں کہاں کہاں دیکھوں، ہر جگہ عوام کا ایک جم غفیر نظر آ رہا ہے۔ نعرہ کشمیر، جب میں یہ نعرہ لگاتی ہوں نا، نعرہ کشمیر جیے کشمیر، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میری رگوں میں خالص کشمیری خون ہے۔ بلوچ کے عوام کا یہ جوش و خروش دیکھ کر میں آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ آپ اپنی سیٹ الحمدللہ جیت چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ بلوچ کی اتنی بڑی تعداد میں جو یوتھ یہاں پر جمع ہے، میں سب کو اپنا بہت بہت پیار اور دعائیں دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کے، میرے یوتھ کے، مسلم لیگ نون کے شیر جوانوں، میں سب کے جذبے کو، دل سے آپ کے جذبے کی قدر کرتی ہوں اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ میاں جدوں آوے گا تے لگ پتا جاوے گا۔ بلوچ والوں، ابھی تو میاں آیا ہی نہیں ہے اور ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ نواز شریف سے جان نکلتی ہے ان کی۔ نواز شریف کا نام سنتے ہی نواز شریف کے مخالفین پر، عمران خان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی، جیلوں میں ڈال دیا، جھوٹے مقدمے بنا دیے، جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی، لیکن 3 سال کے بعد بھی، جعلی حکومت کے 3 سال کے بعد بھی بلوچ والوں، آج بھی عمران خان کی صبح بھی نواز شریف سے ہوتی ہے، اس کی شام بھی نواز شریف سے ہوتی ہے۔ روز بجائے اس کے کہ کابینہ کے اجلاسوں میں یا اپنی میٹنگز میں وہ یہ طے کرے کہ آج عوام کی بھلائی کی طرف کس چیز پر، کس ایشو پر توجہ دینی ہے، صبح سے شام اور شام سے رات صرف یہی پلاننگ ہوتی ہے کہ نواز شریف کو کس طرح روکنا ہے۔ او عقل کے اندھو، اگر کو روکا جا سکتا تو آج نواز شریف کا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوتا، لیکن آج 3 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، آج پاکستان اور کشمیر کے طول و عرض پر جہاں جہاں میں گئی، جہاں جہاں الیکشن ہوا، لوگوں نے نواز شریف کی آواز پہ لبیک کہا۔ اور نواز شریف صاحب، آپ دیکھ لیں کہ بلوچ علاقے کے جو عوام ہیں، آپ یہاں پر موجود نہیں، لیکن طول و عرض پر آج نواز شریف موجود ہے۔ کشمیر کے چپے چپے پر نواز شریف کے نام لیوا موجود ہیں، اور
نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، یہ یہاں ایک پیج پر بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود نواز شریف ہر الیکشن میں الیکشن چوری کے باوجود نواز شریف لندن سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر الیکشن میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اب 99 کی طرح نواز شریف اکیلا نہیں ہے، نواز شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی یہ بیٹی اس کی سپاہی بن کر کھڑی ہے۔ آج 99 کے بعد سر توڑ کوششوں کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان، تف ہے تمہاری سازشوں پر، تف ہے تمہاری خفیہ کارروائیوں پر کہ تم نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے تو نکلوا دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ تمہارے پروپیگنڈا کے باوجود، تمہارے جھوٹوں کے باوجود، تمہارے الزامات کے باوجود آج بلوچ کے یہ میرے بھائی بہن بزرگ مائیں بہنیں وہ جو وہاں کھڑی ہیں بڑی تعداد میں، سب کشمیر کے ان پہاڑوں کی طرح پہلے سے بڑھ کر آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف ہماری جان ہی نہیں، نواز شریف ہماری آن بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، اور جو ظلم تم نے نواز شریف کے ساتھ کرنے تھے کر لیے۔ اب یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ آج اس کی بیٹی اور یہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی طرف میلی نظر سے بھی مت دیکھنا۔ اور یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، تو بلوچ کے میرے غیور عوام، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ سازش تیار ہے۔ پہلے کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا، اور اب آزاد کشمیر کا تشخص، اس کی پہچان چھیننے کی پوری تیاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد اب اس کی نظر آزاد کشمیر پر ہے، کیونکہ میں بتاتی ہوں جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے اس سے زیادہ سنہری موقع پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح 73 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر فروشی کا داغ عمران خان کے چہرے پر لگا، اسی طرح ان کو پتا ہے کہ جو غلط کام کروانے ہیں، جو کوئی عوامی وزیر اعظم نہیں کرے گا، وہ غلط کام عمران خان سے کروا لو، وہ سودے بازی عمران خان سے کروا لو، کیونکہ اس میں نہ جرأت ہے، نہ شرم ہے، نہ اس میں پاکستان کے اور کشمیر کے عوام کی محبت ہے۔ وہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ کشمیر کی سازش، کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کی سازش، جس کو ورلڈ کپ کا نام دیا گیا، بلوچ والوں، وہ سازش بھی اس میں پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بیٹھ کے رچائی تھی۔ اور ہمیں بتایا گیا تھا امریکہ سے واپس آنے کے بعد کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ بعد میں بلوچ کے عوام کو پتا چلا
کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دینے کا ورلڈ کپ تھا، اور اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا بلوچ والوں، کشمیر والوں، پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا، جن کو اصل میں غلطیاں کہنا چاہیے، بلنڈرز کہنا چاہیے، وہ صرف پاکستانی قوم کو ہی معلوم نہیں، باقی پوری دنیا کو معلوم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہو نا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، سبزی کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، ادویات کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ لیکن عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑتا کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس جاتا ہے، سائیکل میں پیٹرول تو نہیں ڈلتا نا۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح اس نے عوام کو کہا تھا کہ سکون صرف قبر میں ہے، اب اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جن کے پاس گاڑی ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی سائیکل خرید لیں، اس لیے کہ ان کو پھر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو عمران خان تو سائیکل پہ وزیر اعظم آفس جاتا ہے، وہ والا وزیر اعظم آفس جو اس نے ایک یونیورسٹی میں کھول رکھا ہے۔ یاد ہے نا، کہتا تھا وزیر اعظم آفس کو عوام کے لیے یونیورسٹی بنا دوں گا، تو وہ یونیورسٹی جس میں اس نے وائس چانسلر سے ایک کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کے آئے گا، اس کرائے کے کمرے میں چلا جائے گا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے فرق تو اس کو پڑتا ہے نا جس کی روز کی جو آمدنی ہے اس کو اپنے بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے، اس نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے، اس نے اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی یا رکشہ یا جو بھی ہے اس میں اس نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، اس نے گیس کے لیے سلنڈرز بھی خریدنے ہیں، اس نے بجلی تو آتی نہیں، عمران خان کے دور میں اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں، وہ بل بھی اس نے دینے ہیں، اور پھر اس کے گھر میں مریض بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر کے مریض ہوں۔ جانتے ہو انسولین کی، جو شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، گھر گھر میں شوگر کا مریض ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین اور اینٹی بایوٹکس اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے کام آتی ہیں، ابھی کل پرسوں 10ویں بار ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی تباہی پھیرنے کے بعد، غریب کو اور غریب کرنے کے بعد، لوگوں سے روزگار چھیننے کے بعد، ان کے چھوٹے بڑے کاروبار تباہ کرنے کے بعد، مریضوں سے ان کی دوائیاں چھیننے کے بعد، اب جو نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، جن میں موٹر ویز شامل ہیں، جن میں ایئرپورٹ شامل ہیں، پاکستان میں ان کو گروی رکھنے کی سازش کر رہا ہے۔ کبھی سنا میرے بھائیوں، نواز شریف نے عوام کے لیے جو اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے، جن پر یہ دن رات تنقید کرتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، آج اسی نواز شریف کے بنائے ہوئے سڑکوں کو یہ گروی رکھ رہا ہے، انہی موٹر ویز کو یہ گروی رکھ رہا ہے۔ تو وہ نعرہ سنا تھا نا 2018 کے الیکشن سے پہلے، جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ اب پتہ ہے کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ جب آیا ہے عمران تو بکے گا سارا پاکستان۔ پاکستان کو مہنگائی، لاقانونیت، معیشت کی تباہی کے سونامی میں ڈبونے کے بعد اب اس کا ارادہ ہے آزاد کشمیر میں کو بھی اسی سونامی کی لپیٹ میں لانے کا۔ 25 جولائی کو آپ نہ صرف شیر پر مہر لگاؤ گے،
اپنے کینڈیڈیٹ جو میرے ساتھ کھڑے فاروق صاحب ان کو کامیاب کراؤ گے بلکہ ووٹ کو عزت بھی دلاؤ گے انشاءاللہ. جب تک پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ سائن رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا پولنگ سٹیشنز کو نہیں چھوڑو گے. کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دو گے. تب تک پولنگ سٹیشنز کے باہر اور اندر موجود رہو گے جب تک آپ کو رزلٹ نہ مل جائے. کیونکہ ووٹ چور آدھی ووٹ چور ہے. اس کو اگلا الیکشن اپنا ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آج اس کو الیکشن ریفارمز یاد آ گئے ہیں. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے, کوئی اور الیکشن ریفارم نہیں ہوتا, کوئی مشین نہیں ہوتی, کوئی آر ٹی ایس نہیں ہوتا. الیکشن ریفارم ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہے عوام کی طاقت. نواز شریف جو سن رہا ہے, چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو, سن لو کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر تم نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو تم نواز شریف کی یہ طاقت تو کام نہیں کر سکتے. تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تمہارا یوم حساب قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی عوام تم سے حساب لے گی انشاءاللہ. بلوچ کہ میرے بھائیوں وعدہ کرو کہ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے. اگر آپ ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کراؤ گے تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ بلوچ کا علاقہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو نا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. نواز شریف اپنا نقصان تو کر لیتا ہے لیکن عوام کا سر نہیں جھکنے دیتا, اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے. تو انشاءاللہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر کی وادیوں میں شیر دھاڑے گا. 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی بھی نہ بیٹھے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پہاڑ پر بیٹھ کر سن رہی ہیں, وہ بھی وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گے, اپنے دوستوں, بچوں, والدین, بہن بھائی, محلے داروں کو لے کر نکلو گے. اور کس پر مہر لگاؤ گے؟ ٹھپے پہ ٹھپا. نہیں پیچھے والے بھی بولے ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. انشاءاللہ شیر جیتے گا اور انشاءاللہ تعالی 25 جولائی کو بلکہ 26 جولائی کی صبح کو آزاد کشمیر کی آزادی اور ترقی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. بلوچ زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد. نواز شریف, نواز شریف.